اور آپ کو ایسا لیکچر دیں گے نا ملحد، کہتے دیکھو قرآن کریم کہاں نازل ہوا، آپ کہیں گے مکے مدینے میں، ہندوستان میں تو نازل نہیں ہوا نا، نہیں، یہ تو عربیوں کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یہ تو عربوں کے لیے کہ تمہاری طرف ہم نے کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، پاکستان اور ہندوستان کا ذکر تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھیں، مرزا قادیانی کے پاس جو وحی آتی تھی نعوذ باللہ، اس کی خود ساختہ وحی 7 زبانوں میں آتی تھی، اردو میں، پنجابی میں، سنسکرت میں، ہندی میں، انگریزی میں، کئی زبانوں میں اس کو، یہ اس طرح عربی میں۔ اچھا، بعض زبانیں ایسی ہیں جو اس کو سمجھ نہ آئے تو لوگوں سے اس کی تو خدمت ہی عورتیں کرتی تھیں، کہتے ہیں کہ جب میں نیند میں بڑبڑانے لگوں نا تو فوراً مجھے جگا دیا کرو، یہ وحی ہوتی ہے، ضائع نہ ہو جائے، فوراً لکھ دیا کرو۔ بہت سارے میرے الہامات ضائع ہو گئے، ایک دفعہ جب لکھنے کو کچھ نہیں ملا تو کوئلے سے دیوار پہ مرزا قادیانی کا الہام لکھا۔ اسی طرح ایک تضاد یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اگر کسی بات کو منسوخ کرنا چاہے یا آپ کے ذہن سے بلا دینا چاہے تو بلا دیتے ہیں اور اس سے بہتر بات لے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایک طرف کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہو رہی، دوسری طرف کہہ رہے تبدیلی ہو رہی۔ اللہ کے بندو، لا مبدل لکلمات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق میں کوئی اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے کلام میں جو تبدیلی کرتا ہے اس کو نسخ کہتے ہیں، وہ کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے، اللہ رب العزت ہی کر رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزوں کو اٹھا کر کے، اچھا، اور آپ کو ایسا لیکچر دیں گے نا ملحد، کہتے دیکھو قرآن کریم کہاں نازل ہوا، آپ کہیں گے مکے مدینے میں، ہندوستان میں تو نازل نہیں ہوا نا، نہیں، یہ تو عربیوں کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا جعلناہ قرآنا عربیا ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، یہ تو عربوں کے لیے، تم پاگل ہو گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ اول تو ہے نہیں، لیکن اگر ہے تو کن کے لیے ہے؟ عربیوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عربوں کو خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یہ تو عربوں کے لیے کہ تمہاری طرف ہم نے کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، پاکستان اور ہندوستان کا ذکر تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن کریم کے خطاب اگر یا بنی آدم سے قرآن میں خطاب آ رہا ہے تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جیسے میں نے قادیانیوں کے دھوکے میں بتایا تھا۔ جہاں یا ایھا الناس سے خطاب آتا ہے تو عام طور پر وہ حکم مکے والوں کے لیے ہوتا ہے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آتا ہے تو عموماً وہ حکم مدینہ طیبہ والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی حکم نبی کے لیے آتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا اسی طریقے سے خطاب لئن اشرکت ليحبطن عملک، کبھی حکم نبی کے لیے آتا ہے اور مراد نبی ہوتا ہے، کبھی حکم نبی کے لیے آتا ہے لیکن مراد امتی ہوتے ہیں، لئن اشرکت ليحبطن عملک۔ اس طرح کئی آیت ہیں کہ بظاہر خطاب نبی کو ہے لیکن مراد امتی ہے۔ کبھی خطاب نبی اور امتی دونوں کے لیے آتا ہے، کبھی خطاب عرب کے لیے آتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو بھیجا تو عرب میں بھیجا نا، لیکن ہے کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ تو عرب کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ جو نبی پوری انسانیت کے لیے آنا تھا وہ ہماری زبان میں آیا، وہ کتاب جو خاتم الکتب تھی وہ ہماری زبان میں آئی۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی عربوں کو جتاتے ہیں کہ تمہیں تو ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو نبی آخر الزمان تھا وہ تمہاری ہی زبان میں آ چکا ہے۔ اس لیے کہ آیا کہاں پر ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہاں؟ عرب میں۔ تو اولین مخاطب کون ہوئے؟ عرب ہوئے، تو اس لیے زبان بھی کیا ہونی چاہیے تھی؟ عربی ہونی چاہیے تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی دنیا کے لیے نہیں ہے، آپ ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن چونکہ ظہور کہاں ہوا ہے؟ عرب میں ہوا ہے، تو اس لیے زبان عربی ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو کتاب سب کے لیے ہے لیکن زبان تمہاری ہے، تمہارے لیے تو اعزاز کی بات ہے، تم اس کو لیتے کیوں نہیں ہو؟
مرزا قادیانی کے پاس جو وحی آتی تھی نعوذ باللہ، اس کی خود ساختہ وحی 7 زبانوں میں آتی تھی، اردو میں، پنجابی میں، سنسکرت میں، ہندی میں، انگریزی میں، کئی زبانوں میں اس کو یہ اس طرح، عربی میں۔ اچھا، بعض زبانیں ایسی ہیں جو اس کو سمجھ نہ آئے تو لوگوں سے اس کی تو خدمتی عورتیں کرتی تھی، آج انشاءاللہ عصر کے بعد اس کا آپریشن کریں گے، خدمتی عورتیں کرتی تھی، کہتے ہیں کہ جب میں نیند میں بڑبڑانے لگوں نا تو فوراً مجھے جگا دیا کرو، یہ وحی ہوتی ہے، ضائع نہ ہو جائے، فوراً لکھ دیا کرو۔ بہت سارے میرے الہامات ضائع ہو گئے، ایک دفعہ جب لکھنے کو کچھ نہیں ملا تو کوئلے سے دیوار پہ مرزا قادیانی کا الہام لکھا۔ تو کبھی کبھی انگریزی میں بھی الہام ہوتا تھا، تو جب وہ الہام مرزا قادیانی کو ہوتا تو پھر اس کو کاغذ پہ لے کے لیے پھرتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کرنے والے ہندو لڑکے ہوا کرتے تھے، اس کے گواہ بھی سارے ہندو ہے، فلاں بات پر فلاں گواہ ہے، فلاں بات پر فلاں گواہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کسی اور زبان کا ہوتا ہے اور وہی کسی اور زبان میں آتی ہے نا تو پھر وہ ہاتھ میں اٹھایا پھرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے قرآن کریم میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سورہ اعراف سے مرزا قادیانی سورہ اعراف سے بڑا استدلال کرتا۔ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں، وہاں سے استدلال کرتا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس رسول آئے۔ کہتے ہیں یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام پہ، اور اللہ نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو خطاب کر رہے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو اس پر ایمان لانا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس امت میں رسول آئیں گے نا، ورنہ نبی علیہ السلام پر آیت کا نزول کا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ یا بنی آدم سے جو خطاب ہو رہا ہے کس کی طرف ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کی۔ آپ اسی رکوع سے پیچھے چلے جائیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ کس وقت کے احکامات ہیں؟ آدم علیہ السلام کے دور سے بنی آدم کو کہا جا رہا ہے۔ چوتھی جگہ جب فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو پھر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ بنے گا کہ نبی علیہ السلام کی امت بھی پہلے ننگی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا۔ اب یہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یا بنی آدم سے۔ اب آگے اللہ نے اسی سورہ میں کس کا ذکر فرما؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کس کی طرف ہے؟ اپنی قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف کون؟ ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ بَعَثْنَا موسیٰ بِآیاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو کھینچا۔ یہ وہ سلسلہ انبیاء کا جو یا بنی آدم سے شروع ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، آگے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کا ظہور کہاں ہوا ہے؟ عرب میں، تو اس لیے زبان کیا ہوئی؟ عربی۔ اور پھر عربوں پر اللہ نے جتا دیا کہ جو تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آنا تھا وہ کہاں پر آئے؟ عرب میں آئے۔ یہ تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ دین جو ہے عربیوں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔